فلسطین کے بھوکے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے 20 دن کا سفر کرنے کے بعد جب غزہ کے ساحلوں پہ وہ پہنچا تو ظالم اسرائیل نے، اس بدبخت نے، معلوم ہے ان کو اریسٹ کر لیا، سب کو قیدی بنا دیا۔ کتنی بڑی درندگی ہے۔ اب میں کہتا ہوں جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، پڑھے اسرائیل کی بربریات، پڑھے فرعونیات، پڑھے اسرائیل کی نمرودیات۔ میں نہیں، ہر مذہب کا آدمی کہہ رہا ہے یار بھوکے ہیں انہیں کھانا تو کھلاؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جسے جیل میں ڈال دیا جاتا تو کیا اسے کھانا نہیں دیا جاتا؟ کھانا اسے بھی دیا جاتا۔ جی جی جی۔ اگر کسی نے مرڈر کر دیا اور ہندوستان کا قانون اس کو 20 سال کی سزا سنائے تو جیل میں جا کے کھانا پانی اسے بھی ملتا ہے۔ تو اگر میں مانتا ہوں، اگر ایک بار دنیا والے مان بھی لیں کہ فلسطین کے لوگ مجرم ہیں تو لیکن کھانے کے تو حقدار پھر بھی ہیں نا یار۔ اگر مجرم ہیں کھانے کے حقدار تو پھر بھی ہیں، لیکن یار یہ حق بھی چھین لیا گیا۔ کتنا بڑا مانوتا کا قتل ہے، کتنا بڑا انسانیت کا خون ہے جو آج پوری دنیا خاموش بن کے تماشا دیکھ رہی ہے، اور صرف تمہارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے تمہارا تماشا دیکھا جا رہا ہے کہ تم نے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو جو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑ کے آج تک کامیاب کون بنا ہے؟ مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑ کے مجھے بتاؤ کامیابی کس کے حصے میں آئی ہے؟ مسلمانوں پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھ رہی ہے، صرف وجہ یہ ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ ایک بار مصطفیٰ کی چوکھٹ کو پکڑ کے دیکھو، دنیا تماشا نہ دیکھے گی بلکہ پھر دنیا تمہاری کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تماشے دونوں ہوتے ہیں، بربادی کا بھی اور کامیابی کا بھی۔ جی جی جی۔ دنیا آج بربادی کا تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن محمد کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھو، پھر تماشا بربادی کا نہیں ہوگا، خدا کی قسم پھر تماشا کامیابی کا ہوگا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، بڑا کامیاب یہ آج کا پروگرام چل رہا ہے۔ آپ کی تعداد کم ہے لیکن گلفام رضا کو الحمدللہ بولنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں بہت دل کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اب ذرا محبت کے ساتھ بولتے رہے اور میرا ساتھ دیتے رہے۔ خدا کی قسم یہ جلسہ آپ کو برسوں تک نہیں بلکہ کئی برسوں تک یاد رہے گا۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں، تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی نے دنیا والوں کے سامنے زندگی جی کے بتا دیا، لوگوں محمد کا مذہب بعد میں دیکھو، محمد کی زندگی پہلے دیکھو۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت۔ واہ، کچھ لوگ میرے نبی پہ انگلی اٹھاتے ہیں، میں کہتا ہوں انگلی اٹھانے والوں، تم انگلی اٹھاتے ہو صرف اسلام کی وجہ سے۔ جب 40 سال تک میرے نبی کی زندگی گزری، سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں، نبی سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، نبی سے بڑا صداقت والا کوئی نہیں۔ ارے سنو، نبی کی صداقت لاجواب، نبی کی عدالت لاجواب، واہ واہ، نبی کی امانت داری لاجواب۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آج میری گفتگو سن کے جانا، اگر تیرے پاس قرضہ تیرے دشمن کا بھی ہے نا تو دشمنی اپنی جگہ، اس کا قرضہ نہ مار، اس کا پیسہ نہ مار، اس کا مال نہ مار، اس کا قرضہ لوٹا دے۔ جی 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 یہ میرے نبی کی زندگی بتا رہی ہے۔ جی۔ اگر کسی دشمن کا بھی قرضہ ہے تو اس کا قرضہ لوٹا دے۔ یہ مصطفیٰ کی زندگی بتا رہی ہے۔ جی جی جی۔ آج جو تم مار کر کے بیٹھا ہے پڑوسی کا حق، بستی والے کا حق، تو پھر کہتا میں مسلمان ہوں، یہ مسلمانی تیری میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے نبی سے سن، ہجرت کی رات ہے، محبت کی بات ہے، علی کا ساتھ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ کہہ دو ذرا یار۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذرا یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ نبی کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ مکہ چھوڑو اور مدینہ نکل جاؤ۔ جی۔ ہجرت کی رات،
نبی کو حکم ملا، نبی نے چلنے کی نکلنے کی تیاری کر لی. کنڈیشن سنیں، کنڈیشن کیا ہے؟ جس وقت نبی کو حکم ہوا مکہ چھوڑ دیں، کنڈیشن یہ ہے کہ 40 لوگ تلواریں لے کے میرے نبی کو گھیر لیے، چاروں طرف سے نبی کا گھر گھیر لیا. 40 لوگوں نے میرے نبی کے گھر کو گھیر لیا. معاذ اللہ آج مرڈر کر دیں گے محمد کا، آج محمد کا کام تمام کر دیں گے، آج دین کا پودے کی جڑ کاٹ ڈالیں گے. مگر پھر وہی بات بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر وہی بات، پھر وہی بات، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. پھر وہی بات، 40 لوگ تلواریں لے کے آ گئے، میرے نبی کو حکم ہوا. لوگوں کتنے ڈر کا ماحول ہوگا، کتنے خوف کا ماحول ہوگا. نبی کا گھر، 50 لوگ تلوار لے کے گھر کے باہر. اور گھر میرا تیرے جیسا نہیں تھا. اور جلسے میں آنے والوں سن لو، گھر میرے تیرے جیسا نہیں تھا. آپ کے گھر میں لوہے کا کیواڑ ہے، لوہے کا گیٹ لگا ہوا، اوپر سے لنٹر ہے. اگر اندر آنا چاہے تو 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے آنے میں. دیوار کاٹنے میں ٹائم لگے گا. سیمنٹ کی دیوار ہے، پلر کی دیوار ہے، بھیم کی دیوار ہے، سریے کی دیوار ہے، سیمنٹ کی دیوار ہے، اینٹ کی دیوار ہے، کنکریٹ کی دیوار ہے. میری بات غلط ہے کیا؟ اگر تم چاہو میں اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لوں تو مجھ تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگ جائے گا. جی لیکن وہ اس وقت کا نبی کا گھر ہے کہ پھوس کی چھت ہے. دیواریں کوئی نہ آپ کی یہ سیمنٹ کی ہیں، نہ دیواریں سریے کی ہیں، نہ پلر کی ہیں، نہ بھیم کی ہیں. یار اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کیسے گھر ہوتے تھے آپ خود تصور کر لیں. اور کیا، مٹی کے بھی ادھر نہیں تھے، مٹی کے بھی مضبوط ہوتے ہیں چاچا. یہ جو مٹی کی دیوار کے گھر ہوتے تھے نا آپ کے بچپن میں جوانی میں، وہاں نہیں تھے، وہاں مٹی نہیں تھی، ایسی پتھر تھے. ایک ایک اور پتھر رکھ لیے، پتھر رکھ لیے، پتھر کے اوپر پتھر، پتھر کے اوپر پتھر، پتھر کے اوپر پتھر، پتھر کے اوپر پتھر رکھ لیے. پھر اوپر سے شاخوں کی چھالوں کی چھت ڈال لی. یہ ہوتا تھا. کھجوروں کے پٹھے ڈال لیے، یہ گھر ہو گیا. وہ جو مٹی کی دیوار بناتے تھے یہ بھی مضبوط ہے. جی 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 میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر دھکا مارو تو پوری دیوار ہی کھسک جائے. ہاں کیا کنڈیشن ہوگی، کتنا خوف کا ماحول ہوگا. تمہارے گھر کے پاس 40 لوگ آ جائیں مارنے کے لیے، مرڈر کرنے کے لیے، تو اس وقت تمہاری سچی بچی گم ہو جائے گی، سب بھول جاؤ گے. سیکھی ساکھی جان کیسے بچے، جان کیسے بچے. مگر جب مصطفیٰ کے گھر کے باہر 40 لوگ تلوار لے کے آئے تو میرے نبی کے ذہن میں یہ نہیں تھا جان کیسے بچے. نبی کے ذہن میں یہ نہیں تھا جان کیسے بچے، نہ جان کیسے بچے یہ نہیں تھا نہ، بلکہ ذہن میں کیا چل رہا تھا، سوچنے کی بات ہے. میں نے کیا کہا، تقریر سناؤں گا، ایسی سناؤں گا پرسوں تک نہیں، کل برسوں تک یاد رکھو گے. اچھا یہ بتائیے میں کنجوسی تو نہیں کر رہا ہوں تقریر میں، بتائیے آپ کنجوسی تو نہیں ہو رہی نا؟ اللہ سلامت رکھے. آپ لوگ محبت کے ساتھ بیٹھیں اور ذرا سنیں. اور ایک آدمی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا، اس لیے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی اٹھے گا نا تو مجھے تکلیف ہوگی. نبی کا گھر، کمزور دیواریں، کمزور چھت، کوئی اوپر سے بھی آ سکتا ہے، دیواریں بھی توڑی جا سکتی ہے. 40 لوگ، پورا مکہ نبی کے خون کا پیاسا. لوگ تو 40 تھے مگر پورے مکہ کے چھٹے ہوئے 40 تھے. یہ بھی سن لیں آپ. جی 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 پورے مکہ میں سے سب ہر قبیلے کا آدمی آ گیا تھا، ہر قبیلے کا چھانٹ چھانٹ کے آیا تھا. اور پھر حکم ہو گیا کہ محمد یہاں سے نکلو. تو سوال یہ نہیں تھا کہ یا اللہ میں جان کیسے بچاؤں، باہر نکلوں تو 40 لوگ ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں برہنہ. سوال یہ نہیں تھا، نہ ذہن میں یہ تھا کہ جان کیسے بچے، بلکہ نبی کے ذہن میں چل رہا تھا زبان کیسے بچے. واہ واہ، ذرا زور سے بولو، زور سے بولو.
آپ کہو کہ زبان کا کیا میٹر تھا؟ تو زبان کا میٹر یہ تھا، نبی کو مکہ کے لوگ سچا سمجھتے تھے، تو سچا سمجھ کر لوگوں نے اپنی امانتیں دے رکھی تھی۔ محمد آپ سچے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہماری امانت رکھو، ہماری رکھو، ہماری رکھو، ہماری رکھو۔ تو نبی نے سب کی امانت رکھ کے سب کو زبان دے دی تھی کہ تمہاری امانت میں خیانت نہیں ہوگی، محمد کے پاس تمہاری امانتیں ہی رہیں گی، جیسی رکھ رہے ہو ویسی امانتیں تمہیں ملیں گی۔ نبی نے زبان دی تھی، تو نبی نے علی سے فرمایا، علی معاملہ جان کا نہیں، محمد کی زبان کا ہے، جیسی امانتیں لوگوں نے دی تھی ویسے ہی امانتیں واپس کرنا ہے، تاکہ مکہ کے لوگ کہیں کہ محمد کا مذہب تو ہم نے نہیں مانا مگر محمد جیسی سچی ذات ہم نے دیکھی بھی نہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری۔ واہ، امانتیں تھی کس کی؟ اچھا مکہ کے لوگوں کی۔ اور مکہ کے لوگ کون ہیں؟ وہی جو تلوار لے کے مارنے آئے، یہی تو لوگ ہیں۔ انہی میں سے امانتیں بہت سو کی ہیں نبی کے پاس۔ آج کا ہوتا دے دیتا، کہتے میرے خون کا پیاسا بن کے آیا، مجھے مار رہا ہے، اب تک تو دے بھی دیتا، اب نہیں دوں گا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، لپیٹ لپاٹ کے سمیٹ سماٹ کے نکل لیتا، اور کتنے نکل گئے، بھاگ گئے۔ وجے مالیہ بھاگ گیا، نرم مودی بھاگ گیا، للت مودی بھاگ گیا، مگر میرے نبی ہیں جلسے میں آنے والوں قربان جاؤ، دشمنوں کی امانت کی حفاظت میرے نبی اپنی جان سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، قربان جائیں یار، دشمنوں کی امانتوں کی حفاظت نبی جان سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا علی میں نکلنے والا ہوں اپنی تلوار نکالو اور میری حفاظت کرو، یہ نہیں فرمایا علی اب میں نکل رہا ہوں تلوار نکالو میرا بیک اپ کرو، یہ نہیں فرمایا علی میں نکل رہا ہوں ذرا مجھے کچھ دور تک چھوڑ کے آؤ، نانا کہا علی جان کی حفاظت پروردگار کرے گا اور ان کی امانتوں کی حفاظت احمد مختار کرے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اچھا آج کے تو بادشاہوں کے وزیر بھی بڑے گھٹالے باز ہیں، آج کے تو بادشاہوں کے، آج کی سرکاروں کے وزیر بھی بڑے بڑے گھٹالے باز ہیں۔ ہائے رے میں قربان جاؤں نبی تیرے وزیر پر، ہائے ہائے ہائے۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں، اپنے بچوں کو امانت داری سکھاؤ میری بہنوں، تمہارے بچے بڑے ہو کے انشاءاللہ قوم کے سپاہی بنیں گے، انشاءاللہ ملک کی خدمت کرنے والے مجاہد بنیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو دیانت داری سکھاؤ میری بہنوں، نبی کی سیرت کا پاٹ پڑھاؤ، نبی کی سیرت کا درس پڑھاؤ، قربان جاؤ نبی کا وزیر بھی کتنا سچا ہے، نبی کا وزیر بھی کتنا پکا ہے، نبی نے کہا یہ ساری امانتیں تمہارے حوالے، میں جا رہا ہوں امانتیں فلا فلا کو دینا اور بعد میں پیچھے سے مدینے آ جانا۔ واہ واہ واہ، بعد میں پیچھے سے مدینے آ جانا۔ آج کا ہوتا تو کہتا سنو آپ تو جا رہو، یہ 40 تلواروں کے نرغے میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہو، اللہ نہ کرے دھوکے سے بھی کہا چل گئی تو میرا تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، بات ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو ساتھ لے کے چلو یا پہلے آگے نکالو مجھے۔ ارے ابھی نیپال میں آپ نے نہیں دیکھا کیا ہوا، پردھان منتری کو بھاگنا پڑا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ اپنے بھائی علی کو چھوڑ رہے ہیں، یہ ڈر کے نہیں جا رہے ہیں مصطفیٰ، نہ کس مائے کے لال کی طاقت جو نبی کو ڈرا کے بھیج دے وہ تو حکم خدا آ گیا جائیں، جی جی جی، جب حکم آ گیا تو جانا ہے، ورنہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اعلان نبوت کے بعد 13 سال نہ رہے کیا؟ جب کیا بگاڑ لیا کسی نے، جب کیا بگاڑ لیا کسی نے، لیکن حکم آ گیا جانا تھا۔
نکلے مگر وزیر بھی ہو تو علی کی طرح. ارے بولو یار سبحان اللہ. ارے بھائی بھی ہو تو علی کی طرح, بہادر بھی ہو تو علی کی طرح, ساری امانتیں لے لی. یا رسول اللہ آپ جائیں, اب امانتیں دے کے ہی آؤں گا. اچھا سچ بتانا دل سے, پہلے تو رکتا نہیں کوئی, اور اگر رک بھی جاتا تو کیا بستر پہ نیند آ جاتی ہے اسے؟ ارے ذرا بتا دو, ابھی چوروں کا ماحول چلا تھا پیچھے, پتہ نہیں ادھر چلا کہ نہیں چلا. پوری راتیں گزاری لوگوں نے چھتوں پہ بیٹھ کا ہے, اور وہ تو چور مشکل سے چور کم تھے, افواہ زیادہ تھی. اگر کسی نے اوپر کوئی لائٹ بھی دیکھ لی, ڈرون اڑ رہے ہیں, بڑی مصیبت میں جان. کھانے حرام کریں, صحیح بتا رہا ہوں میں. پھر تو حد یہ ہو گئی تھی کہ بس پوچھی, کوئی موٹر سائیکل نکل گئی تو مصیبت تھی, گاڑی عجیب. پولیس پرشاسن کے لوگ بیچارے راتوں رات نہ سو, ادھر سے فون, ادھر سے فون. چور کم تھے, شور زیادہ تھا. ہاں بڑی مصیبت میں جان تھی بھائی, بڑے خطرناک ماحول گزرے ہیں ابھی, لوگ بیمار ہو گئے. جی مگر یار سنیں ادھر, ذرا سی چور کی بات آئی تو پوری بستی نہ سو رہی تھی. یہاں جان کی بات ہے, جان کی. علی کو چھوڑا 40 تلواروں کے نلغے میں, مصطفیٰ تو نکل گئے. آپ کہو گے کیسے نکل گئے, تو میں جواب دوں وہ جیسے چاہیں ویسے نکل جائیں. خدا ان کا, خدائی ان کی. جی وہ جیسے چاہیں ویسے نکل جائے. یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کیسے نکل گئے, وہ مالک ہے, وہ جیسے چاہے. بلکہ یہ سبق دے کے گئے مصطفیٰ کہ میں ان کے سامنے سے نکلا, میرا کچھ نہ بگاڑ سکے تو کیا بگاڑ دے. نکل گئے. علی بستر رسول پر لیٹے ہیں, علی نیند بھی آئی کہ نہیں. علی کا ایمان بولا, جتنے سکون کی نیند آج بستر رسول پہ آئی, زندگی میں اتنی بہتر نیند کبھی نہ آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, حفاظت مصطفیٰ, عنایت مصطفیٰ, عظمت مولا کائنات, عشق محبت. ذرا غور کرے, لوگوں مولا علی بہترین نیند بھی سو, اور اس کے بعد جس کی امانتیں تھی سبوں کی امانتیں مولا علی نے واپس کر دیا. امانتیں واپس کر کے اعلان کر دیا, مکہ والوں آؤ سامنے آؤ, جو محمد کو جھوٹا کہتے ہو, جھوٹا کبھی دشمنوں کی امانتیں واپس نہیں کرتا. محمد عربی تمہارے درمیان سے چلے ضرور گئے, مگر سب کی امانتیں ان کے حوالے کر کے گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت. واہ تبھی تو بریلی سے آواز آئی, سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے, اس سچے سے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ذرا زور سے بول دو, ہمارا نبی. غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں, آج تم جو بربادی کا دکھڑا رو, کہیں نہ کہیں ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے, اپنے نبی کی چوکھٹ کو بھول بیٹھے. آؤ لوگوں مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں بساؤ, آؤ لوگوں اپنی زندگیوں میں مصطفیٰ کی سنتوں کو بساؤ. آؤ لوگوں اپنے نبی کی زندگی سے ایک بار پیار کر کے تو دے, خدا کی قسم تو سے دنیا نہ پیار کرے تو کہہ دینا آج
تو نے مصطفیٰ کی زندگی کو بھلا دیا, مصطفیٰ کی سیرت کو بھلا دیا. یہی تو وجہ ہے آج تباہ ہو گیا. ورنہ سوچ جس غوث اعظم کی محفل سجا کے بیٹھے ہو وہ عبد القادر بغداد کا دولہا, وہ عبد القادر ولیوں کا امام, وہ عبد القادر ابو صالح کا بیٹا مصطفیٰ کی سنتوں کو بسا کے بیٹھا ہے, جس کی نمازوں کا عالم یہ ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے, جس کی تلاوت کا عالم یہ ہے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن مکمل کرتا ہے. لوگوں کان کھول کر کے سنو, جس کی عبادت کا عالم یہ ہے. دنیا سو جاتی ہے, عبد القادر کی زبان پہ اللہ اللہ کے نغمات ہوتے ہیں, اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہے. جلسے میں آنے والوں اس عبد القادر کا حال یہ ہے, وہ عبد القادر اگر اشارہ کر دے تو مردے میں جان پڑ جائے. سبحان اللہ. اگر وہ اشارہ کر دے مردے میں جان پڑ جائے. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ آپ کہتے ہیں میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی, میرے گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی, میرے گھر کی تکلیفیں دور نہیں ہوتی. مولانا گھر میں برکتیں نہیں آتی, گھر کا کلیس ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا کلیس والی بات تو نے خود کی ہے, بے برکتی والی بات تو نے خود کی ہے. مصطفیٰ کی سنت کو اپنے گھر سے نکال کے نے گھر کو تباہ کر لیا, اپنے گھر کو قبرستان بنا لیا. جلسے میں آنے والوں اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی سنتوں کو لاؤ, تیرے گھر میں رب کی برکتیں آرام کریں گے. لے کے تو آئیں ایک بار سنتوں کو, ایک بار لائیں. ارے بیٹھ جاؤ ٹوپی والا, ادھر آ رہے ہو تو آ جاؤ, باقی مت جانا. دیکھو میری تقریر 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو گئی. آپ نہیں بھی سنیں گے تو میرا تو کام ہو گیا. آپ سنیں گے تو تھوڑا سا سنا دو 5-10 منٹ. کیا آپ کی اجازت ہے؟ سن رہے نا؟ تو اتنے پہ بھی کم لوگوں میں بولنا بڑا مشکل کام ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. بڑے مجمع میں بولنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں, وہ عادت ہے جی. ہاں, اور اتنے میں بھی آپ اٹھ کے اگر جائیں گے تو پھر میں یہ سوچوں گا کہ اب آپ ہی نہیں سننا چاہتے تو ہم کہاں سے سنائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1.25 گھنٹہ تقریر بہت ہوتی ہے, سنیں گے تو سنا دیتے ہیں, ورنہ تو ہمارا تو ہو گیا کام, پھر کل سنا لیں گے. ہمیں تو روز کہیں نہ کہیں سنانا ہی ہوتا ہے, آپ نے کہیں اور سنا لیں گے. ہاں, اللہ مصطفیٰ کی زندگی